بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک میں جن عبادتوں کا اہتمام چاہیے ان میں کل ذکر کیا تھا کہ روزے بغیر عذر شرعی کے نہ چھوڑا جائے، تھوڑی سی ہمت کرے اور تھوڑا مجاہدہ کرے، روزہ رکھے۔ دوسری عبادت اس مہینے کی جو خاص ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن پاک کی جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتا ہو اہتمام کے ساتھ تلاوت کرے، اپنی مشغولیتوں میں اوقات فارغ کر کے تلاوت میں لگے۔ دکان میں ہے یا کسی اور مشغلے میں ہے، وقت مل جائے تلاوت کر لے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں لیکن وہ حافظ قرآن ہیں، تو مزدوری کی حالت میں بھی وہ حفظ یعنی قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے کو مشغول رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا یہ عمل ہمارے لیے سبق کی چیز ہے اور عبرت کی بھی چیز ہے، اس لیے کہ مزدوری ایک خود محنت کا ایک کام ہے، پھر اس کے ساتھ وہ تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کہ رمضان المبارک کے علاوہ یعنی دیگر مہینوں میں جو معمول ہے بس اتنے ہی رکھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مہینے میں معمول جو ہے تلاوت کا اہتمام اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے اور آپ دور فرماتے تھے، یعنی جتنا قرآن اتر گیا تھا اتنا آپ سناتے اور وہ بھی آپ کو سناتے۔ ظاہری دور کرنا یہ بتا رہا ہے اس بات کو ہے کہ تلاوت میں زیادہ ہماری توجہ اور فکر بڑھ جانا چاہیے کہ جتنی زیادہ تلاوت ہو سکے۔ امت میں بعض ایسے بھی ہیں خوش نصیب کہ روزانہ ایک قرآن پڑھ لے رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ہماری جیسے لوگ ہیں، لیکن ان کو لگی ہوئی ہے کہ رمضان میں بس اب اس کو کرنا ہے ہمیں۔ تو اگر ہم بھی تھوڑی فکر اوڑھ لیں، ہم اتنا نہیں کر سکتے لیکن کچھ تو کرنا ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں تھوڑا پہلے آ جائے، آنے کے بعد جتنا وقت بچے تلاوت میں لگا رہے۔ اسی طرح دکانوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، جتنے میں مصروفیت یا گاہک ہے اتنا ٹھیک نپٹا دیا، اب تلاوت میں لگ گئے آ کر کے۔ اسی طریقے سے کوئی اور موقع ایسا ہے، ارے کچھ نہیں تو کچھ صورتیں تو یاد ہی ہم کو ہیں، انہی صورتوں کو پڑھتا رہے تاکہ تلاوت میں ہمارا جو ہے بہت زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے، اور فکر کے ساتھ میں کہ ہماری تلاوت کی مقدار بڑھ جائے۔ ہم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 10 پارے 5 پارے تو پڑھ ہی سکتے ہیں، تھوڑی سی فکر کر لیں ہم۔ اور جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ جتنی صورتیں یاد ہیں انہی کو مسلسل پڑھتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں ثواب عطا فرمائے گا، تلاوت کا ملے گا اس میں۔ 2 باتیں تلاوت کے سلسلے میں کہنے کی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک مخلوق ملائکہ ہے۔ ملائکہ علیہ السلام ظاہر نورانی مخلوق ہے، معصوم ہے وہ، اور عبادت کرنا اور اطاعت کرنا ان کا مزاج ہے۔ اس کے باوجود ان کو تلاوت کی عبادت نہیں دی گئی ہے، وہ تلاوت نہیں کرتے ہیں، وہ حالانکہ ان کو ملنا چاہیے تھا، وہ تو معصوم ہے بیچارے، اور جو حکم ملتا اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ لیکن تلاوت کی جو نعمت ملی ہے وہ انسانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی۔ یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے گویا امتیاز اور اعزاز ہے کہ حضور کے طفیل میں نعمت ہم کو مل گئی۔ اب ظاہر ہے اب اس نعمت کا حق یہ ہے کہ کم سے کم رمضان المبارک میں ماحول تلاوت کا ہم قائم کر لیں، اپنے گھروں میں، آفسوں میں، دکانوں میں، مسجدوں میں، بجائے فضولیات و لغویات کے تلاوت کریں بیٹھ کر کے، تاکہ ایک تلاوت کا ماحول بنے۔ یہ ماحول بنے گا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہم عبادتوں میں بہرحال ہمارے وہ ہو جائے، حصہ ہو جائے گا۔ دوسرا ایک فائدہ اس کا اور ہے، وہ یہ کہ گھروں میں تلاوت کریں۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے منھے بچے، ان کو بٹھال کر تلاوت کریں اپنے پاس، سو رہے تو وہی تلاوت کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے
جب قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں گے تو اس کے انوارات اور برکات جو ہیں مسامات کے ذریعے سے ان کے اندر جائیں گے. جب وہ ان کے اندر جائیں گے تو ان کا دل مانوس ہوگا، اور ظاہر ہے جب ان کی انسیت پیدا ہوگی تو اس کا فائدہ ہم کو ملے گا. اس میں بعض ہومیوپیتھک وغیرہ میں جب مریض اس پوزیشن پر نہیں ہوتا ہے کہ دوائی استعمال کر سکے، اس کو سوکھاتے ہیں، سوکھانے سے وہ مریض کو جا کر کے اندر فائدہ. تو جب دوا انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی مریض کو فائدہ پہنچا سکتی ہے سوکھانے کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ کا نورانی اور روحانی کلام جو جس میں سراپا سب کچھ ہے بابرکت، اگر وہ مسامات کے ذریعے سے اس کے اثرات جائیں گے تو یقیناً دین سے مناسبت دل مانوس ہوگا اور ذکر کی طرف راغب ہو جائیں گے. خاص طور سے آج کے ماحول میں ہم اتنا تو کر ہی لیں کہ فسق و فجور کی جو چیزیں ایک دم بند کر دیں بالکل، اور تلاوت کا ماحول بنائیں. انشاءاللہ اس کی برکت یہ ملے گی کہ پورے سال اس کے اثرات رہیں گے ہمارے اوپر. ایک تلاوت کا دوسرا فائدہ، ایک روایت ہے، کل میں نے وہ جو روزے کے بارے میں بیان کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں، عدالتوں میں مقدمات وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں مقدمے کی مضبوطی جو ہوتی گواہوں پر ہوتی ہے. یعنی ثبوت ہے گواہ جتنے پختہ اور مضبوط ہوں گے تو ظاہر ہے پھر مقدمہ بہرحال اس کو پوری امید 100% ہوتی ہے کہ ہم جیتیں گے، فیصلہ ہمارے حساب سے آ جائے گا. اسی لیے گواہ ایسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے کہ جو بالکل ٹوٹے نہ ٹلے نہ، ذرا برابر ہٹنے نہ پائیں، بلکہ گواہوں کو کی حفاظت بھی کی جاتی. ان کو غائب کر دیتے ہیں لوگ، بعد میں مقدمہ چھوٹ گیا آدمی کا. تو جس طرح یہاں کی عدالتوں میں مقدمات کی ساری بنیادیں گواہوں پر ہیں، قیامت کے دن جب پیشی ہوگی ظاہر ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساری چیز ہم کرتوت ہمارے سامنے ہے. اس وقت میں مضبوط گواہ دو چیزیں ہمارے لیے بنیں گی، ایک رمضان المبارک کے روزے بنیں گے، قرآن پاک بنے گا. اب ظاہر ہے یہ مضبوط گواہ، ان کا جب ہم حق ادا کریں گے تب یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے جا کر کے. اور اگر ہم ان کی حق تلفی کر دی، ہم نے ان کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، ان کو پڑھا نہیں، ہم نے رمضان میں ان کو اٹھا کے نہیں دیکھا اور اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کر دیا، بلکہ قرآن جہاں ہو وہاں گانے باجے کا ہم ماحول پیدا کر دیں، یہ قرآن کے ساتھ حق تلفی جس کا جواب قیامت دن دینا پڑے گا ہم کو. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کم سے کم گھروں میں رمضان المبارک کے اندر بالکل سب بند کر دینا چاہیے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ ہمارا گواہ جتنا اس کا حق ادا کر لیں گے، فرمائیں کہ یہ ہمارے لیے گواہی کر دے گا. روزہ بھی اور رمضان بھی. الصیام والقرآن یشفعان، حضور فرما رہے یہ دونوں گواہی دیں گے بندے کے لیے قیامت کے دن. ایک ایک نیکیوں کے لالے پڑے ہوں گے. اس وقت آدمی کے لیے کوئی سہارا، جسے کہتے ہیں ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، ذرا سا کوئی سہارا مل جائے گا مغفرت کے فیصلے ہونے لگیں گے. تو اب اگر یہ دونوں گواہ کمزور پڑ گئے، ہمارے خلاف گواہی دے دی تو معاملہ سارا گڑبڑا جائے گا اس میں. تو اللہ پاک نے آخرت بنانے کے لیے ان دونوں گواہوں کو مضبوطی کے لیے مہینہ عطا فرمایا ہم کو. ہم لوگ فکر کریں کہ روزوں کے ساتھ تلاوت کا اہتمام جتنا زیادہ کر سکتے ہوں، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بس ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں بجائے موبائل کے قرآن رہے. اور اگر موبائل ہے تو قرآن پڑھ رہے ہوں، اس میں کوئی اور کام نہ کریں اس کے اندر. اگر اس طریقے کا ہم ماحول رہے گا تو انشاءاللہ گھر کے ماحول میں تبدیلی، بچوں پر اس کا اچھا پیغام جائے گا، وہ مانوس بھی ہوں گے اور انشاءاللہ دینداری پیدا ہوگی. اس ایک مہینے کی محنت کے اثرات ہم محسوس کریں گے کہ عید کے بعد بھی چلتے رہیں گے ہمارے لیے. تو اس وقت دو باتیں عرض کر دیں، ایک تو تلاوت قرآن، دوسرے روزہ. روزہ بھی ادا کریں حقوق کے ساتھ اور تلاوت بھی کریں حق ادا کر کے. اللہ پاک ہم سب کو یہ دونوں گواہ ہمارے حق میں قیامت کے لیے مفید بن جائے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت ہے، عنایت ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے کیا کیا گواہ بننے والے ہیں، آپ نے فرما دیا. اب اس کے بعد بھی ہم فکر نہ کریں تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے. اور دیکھیے رمضان کسی کا انتظار نہیں کر رہا ہے. آج تیسرا روزہ ہو رہا ہے، دیکھتے دیکھتے معلوم عشرہ نکل گیا اس کے اندر. وہ تو ٹائم تو نکل جائے گا. ہمارے لیے کامیابی کی بات یہ ہوگی کہ ہم فائدہ اٹھا کر کے اور بھرپور جتنی نیکی کما سکتے ہوں تلاوت کے ذریعے سے اس کا اہتمام کریں ہم سب لوگ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.